آسمان سے نور کی برسات ہے. اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم پیارے پیارے بچوں کو اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے قصہ ایک نبی علیہ السلام کا. اور بچے کریں گے السلام علیکم. ادھر دکھاؤ ذرا, دکھاؤ بات کر. ہاں تم سے تو بات کروں گی, جاؤ لاؤ جلدی سے. ہاں کیا نام ہے؟ ذوالقرنین. آج تو پونی شونی باندھی ہے. کس نے؟ پاپا نے. پونی کیوں باندھی؟ پونی تو گرلز باندھتی ہیں. تم گرل ہو؟ نہیں. پھر کیوں باندھی؟ تم لڑکا ہو. لڑکے بھی باندھتے ہیں نا آج کل پونی, ہے نا؟ ہاں نہیں باندھتے. اچھا. اور ہمارے ساتھ یہ ایک ہمارے ننھے اور مہمان موجود ہیں. آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے, کیوں نہیں آئے؟ نام بتائیں سب سے پہلے. ادھر دیکھ کے جلدی سے, کیا نام ہے؟ حائم خان. کتنی دھوپ ہو رہی ہے, اتنی دھوپ ہو رہی ہے, گلاسز لگا کے آئے ہیں, ہے نا؟ کتنی دھوپ ہے نا, بہت دھوپ ہے نا, گرمی بھی ہے. آ کیوں نہیں رہے تھے کل, کیوں نہیں آئے؟ ہاں یہ بولتا ہی رہے گا, اس کا مائک بند کرنا پڑے گا. ہاں بولو بولو بولو. چلو ہماری گڑیا کا نام کیا ہے؟ ثانیہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ ایمان. اچھا. عمر. اور آپ؟ آئلی. نئے نئے. معاذ علی. جی کتنے نئے نئے نام سننے کو ملتے ہیں یہاں پر. اچھا آج ہم کون سے نبی کی سٹوری سننے والے ہیں؟ ارے واہ, میں تو سمجھی تھی تم لوگ بھول گئے ہوں گے. حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام جو تھے, ہاں 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 ٹھیک ہے, چھوڑ دو. حضرت شیس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ تیسرے نمبر کے بیٹے تھے, کیونکہ حابیل اور قابیل کا ہم نے شروع میں واقعہ سنایا تھا نا, کہ حابیل کو کس نے قتل کر دیا تھا؟ قابیل نے. تب جب حضرت, ہاں یہ سب غور سے سنتے ہیں جی. تو جناب حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں آج سٹوری, اور غور سے سننا, پھر اینڈ میں کویسچنز بھی کروں گی. حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا جو ہیں بہت اداس رہنے لگے تھے. ٹھیک ہے, ان کو اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت آنسو بہاتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد فرمائے, میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے, میرا صحیح جانشی ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو, یعنی تیرا نام لیوا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سنی, اس کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو ایک صالح اور نیک بیٹے کی بشارت دی, یعنی خوشخبری دی. اور پھر کون پیدا ہوا؟ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا بہت خوش تھے ان کی پیدائش پر, کیونکہ وہ تو افسردہ رہتے تھے نا حابیل کے قتل کے بعد. پھر اور آپ پتہ ہے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ ان کی عمر تھی 130 سال. کتنی؟ 130 سال تھی. اور پھر اماں حوا نے ان کا نام کیا رکھا؟ شیس. اور شیس کے معنی کیا ہے؟ عطیہ خداوندی, یعنی گفٹ, اللہ کی طرف سے گفٹ. ہاں کیا مطلب ہے شیس کا؟ عطیہ خداوندی, یعنی اللہ کی طرف سے گفٹ. اچھا جی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہی بچہ جو ہے وہ ان کا جانشین ہوگا, یعنی یہی جو ہے وہ اس رب کا نام لے کے آگے چلیں گے, اس کے نام لیوا ہوں گے. تو انہوں نے حضرت شیس کی تربیت شروع کی, ان کو سکھانا شروع کیا, ان کو اچھی باتیں بتانا شروع کی, جنت کے احوال سناتے تھے, ساری باتیں اچھا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہوتا ہے, وہ سب انہیں سکھاتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے طوفان نوح جو آنا تھا بعد میں, اس کے حوالے سے بھی ان کو پہلے سے آگاہ کیا. کس کے بارے میں؟ طوفان نوح کے بارے میں. جی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا, یعنی اب جب کون ہوگا, جب وہ نہیں رہیں گے دنیا میں تو پھر ان کی جگہ کون ہوگا؟ حضرت شیس علیہ السلام ہوں گے. 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی. کتنے سال کے تھے؟ 960. ٹھیک ہے. حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کو دفن کیا.
حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے منصب پر عظیم منصب پر فائز فرمایا اور ان کو اور بہت ساری اولاد عطا کی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے جو تھے نا 50 وہ حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ کتنے؟ 50 صحیفے۔ صحیفے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ صحیفے جیسے اللہ تعالیٰ بکس توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک ہے، یہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جیسے کہ چیپٹرز کہہ لو کوئی، یا جیسے ہم نوٹس کہتے ہیں نا، اس طرح کی کمانڈمنٹس ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ نازل فرماتے ہیں، تو وہ انہیں ہم صحیفے کہتے ہیں جن میں احکامات ہوتے ہیں۔ تو حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے اترے؟ 50، بالکل۔ اور جناب پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں نا، ان میں سے حضرت شیس علیہ السلام کا نام نہیں، لیکن حدیثوں کے ذریعے ہمیں حضرت شیس علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت گزاری، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، اس دین کو فروغ دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری لائف گزاری اور اپنا نبوت جو ان کو ملی تھی نبی ہونے کا فرض ادا کیا۔ اب میں کویسچنز پوچھنے جا رہی ہوں، سب ریڈی ہو؟ ادھر آ جاؤ ذوالفقار، جلدی سے۔ یہاں کیسے ٹی وی پہ نہیں نظر آؤ گے؟ جلدی سے آؤ، ادھر آؤ۔ اچھا بھائی وہ یہاں بیٹھ کے سنیں گے سٹوری، ان کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا تو فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی ہیں؟ اچھا جی چلو، حضرت شیس علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اچھا جی، حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے اترے تھے؟ اب تم نہیں بتانا۔ 50۔ واہ جی واہ، مطلب آج ہائم بالکل چپ ہیں۔ ہاں ہائم، مجھے لگتا ہے تمہیں میں نظر نہیں آ رہی، اب آ رہی ہوں نظر؟ ادھر تو دیکھو، دیکھ ہی نہیں رہے ہو، آج کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ نہیں، ناراض ہو؟ پھر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ذرا بات تو کرو۔ بہن کہاں ہے؟ بہن نہیں ساتھ آئی؟ رو رہی ہے؟ اچھا، تم اسکول گئے تھے؟ آج تو چھٹی ہے نا؟ کون سی کلاس میں ہو؟ ہے ٹی وی 1 میں؟ یہ ٹی وی 1 کی کلاس میں بھائی، کیا بات ہے، ٹی وی 1 کی کلاس کی۔ میں لگا لوں تم ہر دفعہ کہتے ہو کہ میں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں، مجھے دیکھ ہی نہیں جاتے ہو۔ میں لگا رہی ہوں، لگا لیا میں نے۔ چلو ناظرین، ہم کہیں نہیں جائیے گا، ہم نے گلاسز لگا لی ہیں ہائم کے، اور ہم جا رہے ہیں، بریک لے رہے ہیں۔ جلدی سے بریک لینا ہے، چلو ادھر دیکھو اور بولو، چلو بریک، ادھر دیکھو، کہیں مت جائیے۔ نہیں، ہم جا رہے ہیں، سب کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اللہ حافظ کر دو زور سے، اللہ حافظ۔ آسمان سے نور کی برسات ہے،